ایک شخص نے کسی اللہ والے سے کہا حضرت دعا کریں، میرے رشتہ داروں نے مجھ پہ بڑا ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ عدل انصاف کا فیصلہ کر دے، اللہ عدل انصاف کا فیصلہ کر دے۔ اور ظاہر ہم بھی آج عدل ہی مانگتے ہیں۔ فرمایا عدل نہ مانگو، اللہ جب عدل دینے پہ آیا تو پتہ نہیں تیری کتنی باتیں نکل آئیں گی، تجھ پر کہاں کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ لے گا۔ عدل اللہ سے نہ مانگو، اللہ سے فضل مانگو، اللہ سے فضل مانگو۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم نے اگر عدل مانگا ہمیں پتہ نہیں ہم سے کہاں کہاں کیسے کیسے ظلم ہو گئے ہوں، اور آپ نے وہ چن کے رکھے ہوں اور آج ہم مارے جائیں۔ یا اللہ مظلوم ہونے کے بھی ہم ظالم لکھے جائیں، یا اللہ ہم عدل نہیں مانگتے، ہم تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں، تو اپنا فضل عطا فرما، اپنے فضل کی چادر میں ہمیں لپیٹ کے یا اللہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے کر دے، دنیا میں بھی عزت و عافیت دے دے، آخرت میں بھی بخش عطا کر، فضل مانگو۔ تو اللہ عدل دینے پہ اسی تو لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اہل جہنم کے ساتھ عدل کریں گے اور جنت والوں کے ساتھ فضل کریں گے، اس لیے کہ اہل جہنم کو جو جہنم کا عذاب دیں گے وہ عین عدل ہے، اس میں ایک رتی ظلم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، پورا پورا بدلہ ان کے کیے کا ہوگا۔ اور لیکن جنت والوں کو جو اللہ دیں گے وہ اپنے فضل سے زیادہ دیں گے، جتنا ان کا عمل کا حصہ بنتا تو عمل سے بڑھ کر دیں گے، لہذا جنت والوں کے ساتھ اللہ فضل کا معاملہ کریں گے۔ اور تبھی لکھا ہے کہ جنتوں کو بھرنے کے کوئی جنتیں خالی رہ جائیں گی، ان جنتوں کو بھرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مخلوق پیدا کریں گے، مشک اور کستوری کی بنی ایک مخلوق پیدا کریں گے، اس مخلوق کو ان جنتوں میں آباد کر دیں گے، لیکن جہنم کا بھرنے کے لیے کوئی مخلوق پیدا نہیں کریں گے، کیونکہ وہ مخلوق پیدا کر کے جہنم میں ڈال تو ظلم ہے نا۔ لیکن اللہ فضل تو کر سکتے ہیں، تو اس مخلوق کو پیدا کر کے خالی جنتوں کے اندر ان کو ایڈجسٹ کر دیں گے، لیکن جہنم کا کیسے بھریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے پوچھیں گے وَنَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ، قرآن کہہ رہا ہے ہم پوچھیں گے جہنم سے تیرا پیٹ بھر گیا، تیرے کونے خدے فل ہو گئے سارے؟ وہ کیا کہے گی؟ وہ کہے گی وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ، اور ہے تو لائیے، ابھی تو میں خالی پڑی ہوں، ابھی تو جگہ بہت باقی ہے، اور کتنے ظالم دنیا میں ہے، بھیج، اس ظالموں کے لیے میں منہ کھول کے بیٹھی ہوں، کون کون ظالم ہے یا اللہ بھیج، ابھی میں تیار ہوں۔ اب اللہ مخلوق پیدا کر کے نہیں ڈالیں گے کیونکہ تو ظلم، کیا کریں گے اللہ؟ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم جہنم کے اندر رکھیں گے، جیسے اللہ اپنا قدم رکھیں گے تو آواز آئے گی قط قط قط، جہنم کہے گی بس بس بس، پیٹ بھر گیا میرا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا وہ قدم کیا ہے؟ تو قدم جلال، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کی نگاہ ہوگی، اللہ اپنے جلال کی نگاہ ڈالیں گے اس آگ کے اوپر کہ اس آگ کی جو ہرس ہے وہ ہرس مٹ جائے گی، قناعت میں بدل جائے گی، کیونکہ آگ کے اندر ہرس ہوتی ہے، ہرس اس کی مٹتی نہیں ہے، وہ کھاتی جاتی اس کی ہرس نہیں مٹتی۔ آج ہمارے اندر جو ہرس اٹھتی ہے نا، یہ بھی ہڑپ کر لوں، یہ بھی مال لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، 10 دکانیں، اس ہرس، اور میں بس یہ ہرس جو ہے انفرادی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی ہے۔ آج جو ملک دوسرے ملکوں کو ہڑپ کرتے ہیں وہ ہرس ہے، وہ بین السطح میں وہ ہرس ہے، جی ہرس کی وجہ سے چاہتے ہیں وہ بھی گریٹر ہو جائے، وہ بھی گریٹر، ہرس ان کو ادھر دوڑاتی ہے۔ نہیں، جب ہرس دوڑاتی ہے تو ہرس بیٹے کی کب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ جلال سے، جب جہنم پر نگاہ جلال ڈالے گی جہنم کہے گی قط قط قط، پیٹ بھر گیا۔ تو حقیقت یہ ہے، تو یہ ہرس لوٹ گھسوٹ کی اس کا فائدہ کچھ نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں فیصلے کر دیے تقدیر کے نوشتے میں، جس کو کتنا ملنا ہے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر کے چھوڑتے ہیں، اس میں ایک دانہ بھی کم ہونے والا نہیں، پورا حساب ملتا ہے۔